وكل كلام صحيح في الأصل يذكر على سبيل المفارقة فاذكره على سبيل الممانعة كقولهم في إعطاء الراهن لأنه تصرف يلاقي حق المرتهن بالإبطال فكان مردودا كالبيع فقالوا ليس هذا كالبيع لأنه يحتمل الفسق بخلاف العتق والوجه فيه أن يكون القياس لتأدية حكم الأصل دون تغيره وحكم الأصل توقف ما يحتمل الرد توقف ہے وقف ہاں وحكم الأصل وقف ما يحتمل الرد والفسخ وأنت في الفرع تبطل أصلا ما لا يحتمل الفسخ. اچھا اب یہ وکل کلام صحیح فی الاصل، اس عبارت سے دیکھو نا، یہ جو پہلے کل تم نے پڑھا کہ معارضہ فی علت المستدل، یہ جو معارضہ ہے یہ باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو معارضہ جب معارض یعنی معترض یعنی سائل جب اعتراض کرتا ہے مستدل کے اوپر، اور اعتراض میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ مستدل نے جو حکم کے لیے علت بنائی ہے اس علت کو وہ فاسد قرار دیتا ہے. تو اگر علت فاسد بھی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے مدعا کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ کچھ نہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ باطل ہے، یہ بغیر کسی فائدے کے اپنے آپ کو ویسے عذاب میں مبتلا کرنا، اور اس کو مفارقہ بھی کہتے ہیں. کس کو؟ یہ جو معارضہ ہے فی علت المستدل، اس کا نام دوسرا نام کیا ہے؟ مفارقہ. کہ اصل میں وہ علت میں فرق بتاتا ہے نا، کہ او مستدل تو نے جو علت بتائی ہے نا اصل میں وہ نہیں ہے، یہ علت یہ جو میں بتاتا ہوں. تو چلو اس کی علت نہ صحیح، تو عدم علت سے عدم حکم تو لازم نہیں آتا. آئی سو میں تو میاں جب یہ بتا دیا پہلے کہ اس طریقے سے معارضہ کرنا باطل ہے، اب صاحب حسامی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس باطل کو صحیح کرنے کا بھی کوئی راستہ ہے. یہ جو معارضہ باطلہ ہے اس کے صحیح کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. سمجھ آئیے؟ کہتے ہیں میاں ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں، قاعدہ بناتے ہیں، اگرچہ فقہا کے یہ قواعد اکثر ہی ہوتے ہیں. قاعدہ یہ بناتے ہیں کہ میاں ایسا کرو کہ جو کلام باعتبار اصل وضع صحیح ہے، باعتبار اصل وضع صحیح ہے، جس کو تم نے بطریقہ معارضہ فی علت المستدل ذکر کر دیا، تو دیکھو کلام اصل وضع سے تو صحیح تھا نا، لیکن تم نے اس کو غلط جگہ میں استعمال کر کے تو باطل قرار دے دیا. کون سی غلط جگہ میں؟ کہ ابطال علت المستدل کے لیے تم نے اس کلام کو استعمال کر دیا تو اس کا بیڑا غرق کر دیا. اصل وضع میں تو کلام ٹھیک تھا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یار ایسا کرو کہ اس کو صحیح جگہ میں استعمال کرو. اصل وضع کے اعتبار سے تو کلام صحیح ہے نا، تو اگر اس کو معارضہ فی علت المستدل میں استعمال کرتے ہو تو تمہارا کلام باطل ہو جاتا ہے. تو اس کو صحیح جگہ صحیح طریقے میں استعمال کرو. کیسے کرو؟ کہ اس کو علی سبیل المنع ذکر کرو.
معارضہ نہ بناؤ، اسی کلام سے کیا بنا لو؟ منع۔ سمجھ آئیے؟ تو میاں منع یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو مناظرین اور اصولیین سب کے نزدیک مقبول چیز ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ تو بس ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو تم نے اس کلام کا بیڑا غرق کیا تھا کہ تم نے اس کو غلط جگہ میں استعمال کیا، غلط طریقے سے استعمال کیا۔ نہ کرو نا غلط جگہ میں استعمال، اس کو منع بنا دو۔ سمجھائیے کہ بھئی میں نہیں مانتا کہ اس حکم کے لیے یہ علت ہے جو تم نے بتائی، میں نہیں مانتا، تو کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا۔ یہ نہ کہو کہ میرے پاس دلیل موجود ہے کہ یہ تمہاری علت جو ہے یہ علت نہیں ہے، یہ علت ہے۔ تمہارے پاس دلیل موجود ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، وہ ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو منع کرو۔ تو اگر سبیل المنع کے طریقے سے ذکر کرو گے تو وہ کلام ٹھیک ہے، پھر وہ مقبول ہو جائے گا۔ سمجھ گئے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ کل کلام صحیح فی الاصل یذکر علی سبیل المفارقۃ، وہ کلام جو اصل وضع کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن اس کو ذکر کیا جاتا ہے کس میں؟ علی سبیل المفارقۃ، یعنی منع یعنی معارضہ علت مستدل کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، تو فاسد باطل ہو گیا، باطل ہو گیا۔ تو تم ایسا نہ کرو نا، فَاذْكُرْهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ، وہ کلام اصل وضع کے اعتبار سے تو صحیح ہے نا، تو تم نے صرف غلط جگہ پہ استعمال کر کے اس کو ختم کر دیا، تو اس کا محل ٹھیک کر دو، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا محل کون سا ہے؟ منع۔ تو اب کلام منع تو مقبول چیز ہے، مناظرین بھی مانتے ہیں، اصولیین بھی مانتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ جیسے دیکھو شوافی نے رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے ایک صورت بنائی کہ دیکھو میاں، ایک بندے نے اپنا عبد رہن رکھ دیا کسی کے پاس، اس سے کچھ پیسے لے لیے کہ بھئی یہ مجھے پیسے قرض دو، تو چلو وثیقہ کے طور پر یہ میرا عبد آپ کے پاس رہے گا، جب میں پیسہ آپ کو دوں گا تو پھر عبد لے لوں گا اپنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہن۔ تو ایک بندے نے اپنا عبد رہن رکھ دیا کسی کے پاس، تو جو مالک ہے عبد کا اس کو راہن کہتے ہیں، جس کے پاس رہن رکھ دیا اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ اب عبد کا قبضہ کس کے پاس ہے؟ مرتہن کے پاس، کیونکہ اس نے پیسے دیے ہیں راہن کو، قرضہ دیا ہے۔ تو اب لیکن ملکیت کس کی ہے؟ راہن کی۔ عبد کی ملکیت کس کی ہے؟ قبضہ کس کے پاس ہے؟ کیوں قبضہ اس کے پاس ہے؟ کہ اس کے حق کا تعلق ہے اس سے، اس عبد سے اس کے حق کا تعلق ہے۔ اب یہ راہن ہے نا، راہن، شوافی کہتے ہیں کہ اگر یہ تنگ دست ہو، راہن کیا ہے؟ یعنی وہ غنی نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکے اس عبد کے علاوہ بھی، معسر ہے،
تو موثر ہونے کے باوجود یہ راہن یہ چاہے کہ یار میں وہ عبد نہیں ہے جو مرتہن کے پاس ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اس کا اعتاق کرتا ہوں، کیونکہ وہ میری ملکیت ہے تو میں اس کو اچھا۔ تو شوافی نے کیا فرمایا کہ نہیں کر سکتا، اس کا اعتاق نافذ نہیں ہوگا، اگر اس نے آزاد بھی کر دیا تو نہیں آزاد ہوگا۔ علت کیا بتائی کہ میاں دیکھو لأنه تصرف یلاقی حق المرتہن بالابطال، کہ اگر یہ اعتاق کرتا ہے تو مرتہن کے حق کو اس نے باطل کر دیا کہ نہیں کیا؟ میاں اس عبد کی کھوپڑی سے تو مرتہن کے قرض مال کا تعلق ہے، اور یہ جو راہن ہے یہ موثر ہے، اس کے پاس اور کوئی مال اتنا ہے نہیں کہ وہ قرضہ چھڑا سکے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب اور پیسے ہیں نہیں کہ اس کو دے سکے قرضے میں، اور عبد بھی اگر آزاد ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرتہن کے پیسے گئے، اس کا قرضہ وہ سر کھا گیا، وہ پھر کدھر سے وصول کرے گا؟ تو شوافی نے کہا کہ میاں یہ اعتاق نافذ نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس اعتاق کے نفوذ سے تو مرتہن کا حق باطل ہو جائے، تو مرتہن کے حق کا بطلان تو جائز نہیں ہے، لہذا یہ اعتاق بھی نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہ اعتاق نافذ نہیں ہے، اس کو انہوں نے قیاس کر دیا کس کے اوپر؟ کالبیع فکان مردودا کالبیع۔ جیسے دیکھو اگر یہی راہن چاہے کہ میں یہ جو مرتہن کے پاس میرا عبد ہے اس کو میں بیچتا ہوں، ہاں بیچتا ہوں، بیچ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ بیچے گا، کسی کو بیچے گا تو بیچنے کی وجہ سے مرتہن کا حق باطل ضائع ہو جائے گا۔ تو جیسے بیع سے مرتہن کا حق ضائع ہو جاتا ہے، اس طرح اعتاق سے بھی مرتہن کا حق ضائع باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیع کے اوپر انہوں نے قیاس کر دیا، کس کو؟ اعتاق۔ شوافی نے سمجھے ہو بات کو کہ نہیں سمجھے ہو؟ یہ قیاس انہوں نے کر دیا۔ اب جو لوگ اس کے خلاف ہیں، سمجھائیے انہوں نے اس کا رد کیسے کیا کہ میاں یہ قیاس تمہارا ٹھیک نہیں ہے، بیع کے اوپر اعتاق کو قیاس کرنا یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میاں بیع اور اعتاق دونوں میں فرق ہے۔ دیکھو بیع اگر ہو بھی جائے تو وہ قابل للفسخ والرد ہے، اگر بیع ہو بھی جائے تو بیع کیا ہے؟ بیع کا فسخ جائز ہے، قاضی کے پاس کیس جلا جائے، قاضی فسخ کر لے تو فسخ ہو جائے گا نا۔ یہ خود آپس میں بائع مشتری بیٹھ جائے کہ یار چلو اقالہ کر لیتے ہیں، تو مبیعہ پھر بھی اس کی ملکیت میں آ سکتا ہے، بیع کی صورت میں مبیعہ واپس اس کی ملکیت میں آ سکتا ہے، لیکن اعتاق ایسا ہے اگر ایک مرتبہ اعتاق نافذ ہو جائے تو وہ قابل رد ہے، قابل فسخ ہے نہیں۔ تو یہ کیسے قیاس کرتے ہو تم اس کے اوپر؟ اعتاق کو تم بیع کے اوپر کیسے قیاس کرتے ہو؟
آئی سمجھ میں؟ لہذا انہوں نے یہ فرق نکال دیا مقیس علیہ اور مقیس میں، فرق نکال دیا کہ بے الگ چیز ہے میاں، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے الگ ہیں۔ فقالوا، انہوں نے کہا کہ لیس ھذا کالبیع، یہ اعتاق بے کی طرح، کیوں کہ لأنہ یحتمل الفسخ، کہ میاں بے تو فسخ کا احتمال رکھتا ہے، رد کا بھی احتمال رکھتا ہے، بخلاف العتق، عتق احتمال رکھتا ہے فسخ کا یا رد کا نہیں۔ تو یہ کیسے قیاس کرتے ہو میاں؟ یہ تو دونوں میں فرق ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ تو انہوں نے ان کے شوافی کے گویا کہ قیاس کا جواب دیا بالفرق، کہ مقیس مقیس علیہ کے درمیان میں فرق کر دیا انہوں نے، تو اس کے احکام یہ ہیں اور اس کے یہ ہیں۔ اب صاحب حسامی فرماتے ہیں کہ میاں اس کلام کو صحیح کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے ذکر کرنے کے لیے اس کی توجیہ یہ ہے، صحیح توجیہ یہ ہے، اس لیے کہتے ہیں والوجہ فیہ، یعنی والتوجیہ الصحیح فیہ، صحیح توجیہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے شوافے کو کہ میاں یہ تمہارا قیاس جو اعتاق کا ہے، کس پر؟ بے پر، جو تم نے علت بتائی ہے، علت کیا بتائی تم نے؟ کہ ابطال حق مرتہن ہو جائے گا، ابطال، ہاں کہتے میاں یہ جو علت تم نے بتائی ہے اس پر اگر ہم معارضہ کریں تو پھر تو کلام باطل ہو جائے گا، یہ تو علت مستدل کے اوپر کلام ہو گیا نا، پھر تو مفارقہ بن جائے گا، تو ایسا نہیں کرتے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ یوں کہنا چاہیے کہ میاں قیاس کس لیے ہوتا ہے؟ قیاس تو ہوتا اس لیے ہے کہ مقیس علیہ کا حکم متعدی ہو جائے، مقیس میں ثابت ہو جائے۔ قیاس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ مقیس علیہ میں ایک حکم ہے، اس حکم کے لیے آپ نے ایک علت نکالی، وہ علت مقیس میں پائی گئی، تو لہذا وہ حکم بھی، تو قیاس تو تعدیت الحکم کے لیے ہوتا ہے کہ مقیس علیہ سے حکم متعدی ہو جائے، وہی حکم ادھر آ جائے، ادھر پایا جائے، اس لیے قیاس ہوتا ہے۔ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ مقیس علیہ کا حکم الگ ہے، مقیس کا حکم الگ ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ مقیس علیہ کے حکم کو مغیر کر دیں، اس لیے تو نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں اس لیے کہتے ہیں کہ والوجہ فیہ ان یقول القیاس لتعدیت حکم الاصل، یعنی لتعدیت حکم الاصل الی الفرع، قیاس اس لیے ہوتا ہے تاکہ اصل کا حکم متعدی ہو جائے فرع کی طرف، قیاس تو اس لیے ہوتا ہے دون تغیرہ، قیاس اس حکم کو مغیر کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا، مغیر کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، کہ مقیس علیہ میں اور حکم ہو اور مقیس میں حکم مغیر ہو جائے، تو یہاں تو تم نے بیڑا غرق کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ میاں دیکھو، راہن، اصل بات کی طرف جاؤ، راہن بیچنا چاہتا ہے
بے کیا ہے؟ مقیس علیہ. اعتاق کیا ہے؟ مقیس. راہن عبد مرہون کو جو مرتہن کے قبضے میں ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے. فرض کرو بیچ دیا. تو بے کی صورت میں اس بے کا حکم کیا ہے؟ توقف. بے فاسد نہیں ہے، نہ بے باطل ہے. عبد مرہون کی بے کیا ہے؟ جائز، لیکن موقوف ہے علی اجازت المرتہن، کیونکہ اس کے حق کا تعلق ہے اس سے. بے ہے جائز، بے باطل نہیں ہے، نہ فاسد ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن موقوف ہے کس پر؟ ہاں، اگر مرتہن اجازت دے دے تو بس ٹھیک ہے، بے نافذ ہو گئی. لیکن فرع میں تم نے کیا کر دیا؟ فرع کون تھا؟ اعتاق. اس کا حکم کیا ہے؟ بطلان. تم نے کہہ دیا نا سمجھ آ گئی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ بطلان. تو یہ وہی حکم متعدی ہو کر ادھر آ گیا، توقف آ گیا. ادھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں بھی اعتاق میں بھی توقف ہوتا. تو اعتاق میں توقف تم مانتے ہو؟ تم نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہاں تو حکم مغیر ہو گیا. تو قیاس اس لیے ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس طریقے سے اس کے اوپر سوال کرنا چاہیے کہ میاں یہ جو تم نے قیاس کیا ہے ہم نہیں مانتے اس قیاس کو. قیاس تو ہوتا ہے کس لیے؟ تعدیہ کے لیے. قیاس تغییر کے لیے ہوتا، تو تم نے تغییر کر دیے. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں میاں دون تغیر ہی وہ حکم الاصلی. اصل سے مراد بے. اصل کا حکم یعنی بے کا حکم کیا ہے؟ ہاں، وقف ما يحتمل الرد والفسخ. جو چیز رد اور فسخ کا احتمال رکھتی ہے یعنی بے، وہ موقوف ہو گیا ہے. کس پر موقوف ہوا؟ مرتہن کی اجازت پر. تو وہاں تو توقف ہے اس کا حکم اصل کا. وانت فی الفرع تبطل اصلا ما لا يحتمل الفسخ. اور تم فرع میں کیا کرتے ہو؟ فرع مانے اعتاق. اس کو تو بنیادوں سے تم باطل کرتے ہو. تو کیا یہ حکم تھا اصل میں؟ تو یہ حکم متعدی ہو گیا. چلو